بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 351 میں نماز عیدین کے واجبات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں اور نماز عید کے واجبات کو ذکر کیا جائے گا۔ نماز عید کی زائد تکبیریں مورد بحث ہوں گی۔ نماز عید کے قنوتوں کی تعداد بھی بیان کی جائے گی۔ نماز عید میں زائد تکبیروں اور قنوتوں کا حکم بھی ذکر ہوگا۔ نماز عید کی قنوت میں منقول دعا کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا اور متعلقہ احادیث اور روایات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَهِيَ رَكْعَتَانِ كَالْجُمْعَةِ وَيَجِبُ فِيهَا التَّكْبِيرُ زَائِدًا عَنِ الْمُعْتَادِ مِنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَتَكْبِيرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ خَمْسًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَأَرْبَعًا فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا فِي الْمَشْهُورِ، یعنی نماز عید 2 رکعت ہے جیسے نماز جمعہ 2 رکعت ہوتی ہے، یعنی نماز جمعہ اور نماز عید کی رکعتوں کی تعداد ایک جیسی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ نماز عید بھی نماز صبح کی طرح 2 رکعتی ہوتی ہے۔ وَيَجِبُ فِيهَا التَّكْبِيرُ زَائِدًا عَنِ الْمُعْتَادِ، اور نماز عید جب واجب ہو تو اس میں واجب ہے تکبیر کہنا، اور وہ تکبیر جو اب وجوب اس کا بیان کر رہے ہیں یہ جو دوسری نمازوں میں تکبیریں ہوتی ہیں اس کے علاوہ واجب ہیں۔ عن المعتاد، جو عموماً نماز کے اندر تکبیریں ہوتی ہیں اس سے زائد تکبیریں نماز عید میں واجب ہوتی ہیں۔ عموماً کون سی تکبیریں ہوتی ہیں نماز کے اندر؟ من تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام واجب ہوتی ہے، وتکبیر الرکوع والسجود، اور اسی طرح رکوع کے لیے اور سجدوں کے لیے تکبیریں مستحب ہوتی ہیں۔ تو وہ ساری تکبیریں جو دوسری نمازوں میں مستحب یا واجب ہوتی ہیں ان کے علاوہ کچھ تکبیریں نماز عید میں واجب ہوتی ہیں۔ کیسے بلا؟ خمسن فی الرکعۃ الاولی، پہلی رکعت میں 5 تکبیریں واجب ہوں گی، اضافی تکبیریں واجب ہوں گی۔ وَأَرْبَعًا فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں اضافی واجب ہوں گی۔ بعد القراءة فیہما فی المشہور، مشہور قول کی بنیاد پر دونوں میں قراءت کے بعد یہ تکبیریں کہنی ہیں، یعنی دونوں رکعتوں میں۔ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں جو اضافی ہیں وہ قراءت کے بعد کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں اضافی جو کہی جائیں گی تو وہ قراءت کے بعد کہی جائیں گی۔ جبکہ اس نظریے کے مقابلے میں ایک نظریہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو زائد تکبیریں ہیں وہ قراءت سے پہلے ہوں گی، اور دوسری رکعت میں جو زائد تکبیریں ہیں وہ قراءت کے بعد ہوں گی۔ تو یہ نظریات ہو گئے۔ وَالْقُنُوتُ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهِ التَّجَوُّزِ وَإِلَّا فَهُوَ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ۔ شہید اول کی عبارت کو دیکھیں۔ فرمایا وَيَجِبُ فِيهَا التَّكْبِيرُ زَائِدًا عَنِ الْمُعْتَادِ، پھر ان کی تعداد بتائی۔ وَالْقُنُوتُ بَيْنَهُمَا، اور واجب ہے نماز عید کے اندر جو زائد تکبیریں کہی جائیں گی ان ہر 2 تکبیروں کے درمیان میں ایک قنوت بھی پڑھا جائے، یہ واجب ہے۔ جب نماز عید واجب ہوگی تو یہ قنوت اور تکبیریں واجب ہوگی، جب نماز عید مستحب ہوگی تو یہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ مستحب ہو جائیں گی۔ لیکن شہید اول ابھی نماز عید واجب کا حکم بیان کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کا عطف کیا ہے تکبیروں پر، اور تکبیروں فاعل بن رہا ہے یاجبوں کا۔ اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان قنوت بھی واجب ہوگی۔ علی وجہ التجوز، یہ جو شہید اول نے کہا ہے کہ وہ جو زائد تکبیریں ہونی ہیں ان میں سے ہر 2 کے درمیان تکبیر کہے، تو یہ جو بینہما کی تعبیر ہے علی وجہ التجوز، یہ مجاز ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ چونکہ اگر ہر 2 تکبیروں کے درمیان میں قنوت پڑھنا ہو
تو پہلی رکعت میں 5 تکبیریں واجب ہیں تو ان کے درمیان 4 قنوت بنیں گے، حالانکہ ان کی مراد کیا ہے کہ ہر 5 کے بعد کیا کریں تکبیر، ہر 5 تکبیر کے بعد قنوت پڑھیں، اور وہ قنوت واجب ہے، تو وہ تو 5 قنوت واجب ہوتے ہیں۔ وَإِلَّا ورنہ اگر مجاز نہ ہوتا تو پھر یہ کیا ہوتا، تعبیر میں مسامحہ اور چشم پوشی ہوتی، یعنی دقیق تعبیر نہ ہوتی، جو وہ کہنا چاہتے ہیں اس کو پہنچا نہیں سکتے۔ فَهُوَ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو قنوت ہوتے ہیں ہر جو تکبیر ہے اس کے بعد واجب ہے۔ تو پہلی رکعت میں 5 تکبیریں واجب تھیں، ان کے بعد 5 ہی قنوت پڑھنے واجب ہیں، اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں واجب ہیں، تو ہر تکبیر کے بعد یعنی 4 قنوت بھی واجب ہوں گے دوسری رکعت میں۔ وَهَذَا التَّكْبِيرُ وَالْقُنُوتُ جُزْءَانِ مِنْهَا، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ زائد تکبیریں اور یہ زائد قنوت یہ نماز عید کا جز ہیں، 2 جز ہیں، یعنی اس کے بغیر نماز عید صحیح نہیں ہوتی۔ یہ جو الف لام ہے تکبیر اور قنوت پر، یہ الف لام جنس کی ہے، یعنی وہ زائد تکبیریں 4 اور 5 وہ سب کو شامل ہے، اور قنوت بھی اسی طرح 5 اور 4 ان سب کو شامل ہے۔ یہ مفرد مراد نہیں ہے کہ ان میں سے ایک آدھ تکبیر اور ایک آدھ قنوت وہ جز ہوں باقی پھر زائد ہوں۔ زائد کا معنی کیا تھا، وہ دوسری نمازوں کی نسبت زائد ہیں، وَإِلَّا نماز عید کا وہ جز ہیں۔ فَيَجِبُ حَيْثُ تَجِبُ پس یہ تکبیریں اور قنوت واجب ہوں گے جب نماز عید واجب ہوگی۔ یاجب تکبیر چونکہ کیا ہے مذکر ہے لفظاً، تو اس وجہ سے وہ ضمیر بھی مذکر کی لوٹ رہی ہے۔ تاجب یعنی نماز عید، صلاۃ العید کیا ہوتا ہے، یہ مؤنث ہے صلاۃ کا لفظ۔ وَيُسَنُّ حَيْثُ تُسَنُّ اور یہ تکبیریں اور قنوت سنت اور مستحب ہوں گے جہاں پر نماز عید کے وجوب کی شرائط نہ ہوں، اور وہ بھی کیا ہو، مستحب ہو، سنت ہو۔ فَتَبْطُلُ بِالْإِخْلَالِ بِهِمَا عَمْدًا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ پس اگر نماز عید کو پڑھتے ہوئے اس کے طریقے کو فالو نہ کیا جائے اور اس کی زائد تکبیریں اور قنوتوں میں خلل ڈالا جائے، جان بوجھ کر ان کو خراب کیا جائے، تو بہر تقدیر وہ باطل ہوگی۔ اگر واجب نماز عید واجب تھی اور جان بوجھ کر اس میں تکبیروں اور قنوتوں کو خراب کیا گیا اور اس کی تعداد کو اور اس کے طریقہ کار کو پورا نہیں کیا گیا، تو وہ واجب نماز عید باطل ہو جائے گی۔ اور اگر نماز عید میں وجوب کی شرائط نہیں ہے لیکن کیا ہے مستحب ہو کر اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو جناب علی مستحب کی جو شرائط ہیں اس کو پورا کریں، وہ کیا ہے اس کو مکمل تکبیروں اور قنوتوں کے ساتھ پڑھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پڑھیں نماز عید اور اس کو پڑھیں نماز صبح کے مستحب کی طرح، تو وہ نماز عید نہیں بنے گی۔ جان بوجھ کر اگر اس کے مستحبات کو چھوڑا گیا تو پھر وہ ماہیت اس کی چینج ہو جائے گی اور وہ نماز عید باطل شمار ہوگی۔ تو یہ جو نماز عید 2 رکعت ہوتی ہے اور اس میں زائد تکبیریں اور قنوت واجب یا مستحب ہوتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 رکعت ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور تمام علماء شیعہ اس کو 2 رکعت مانتے ہیں، اور اس پر بہت سی روایات دلالت کرتی ہیں۔ کچھ کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اس میں معلوم ہوگا کہ امام نے جب نماز عید کی تکبیریں یا اس کے قنوت وغیرہ طریقے کو بیان کیا تو اس کے 2 رکعت ہونے کو بھی بیان کیا ہے۔ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں واجب ہیں۔ مشہور قول کی بنیاد پر ان کو قراءت نماز عید کی ہر رکعت کی جو قراءت ہے اس کے بعد پڑھا جائے۔ صحیح اسماعیل جوفی امام باقر علیہ السلام سے نماز عید کے بارے میں فرمائے یکبر واحدہ یفتتح بها الصلاۃ، ایک تکبیر کہے اس کے ساتھ نماز کو
آغاز کرے، ثم یقرأ ام الکتاب و سورہ، پھر سورہ فاتحہ اور ایک دوسری سورت پڑھے، ثم یکبر خمسا یقنط بینہن، پھر 5 تکبیریں کہے اور ہر دو کے درمیان قنوت بھی، ثم یکبر واحدہ، پھر اس کے بعد بھی ایک تکبیر کہے، وَيَرْكَعُ بِهَا، اور رکوع میں چلا جائے، ثم یقوم فیقرأ ام الکتاب والسورہ، یقرأ فی الاولی سبح اسم ربک الاعلی وفی الثانیہ والشمس وضحاها، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، اس میں بھی سورہ فاتحہ اور ایک دوسری سورت پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں والشمس وضحاها مستحب ہے، ثم یکبر اربعا، پھر 4 تکبیریں کہے، یقنط بینہن، ہر دو کے درمیان قنوت پڑھے، ثم یرکع بالخامسہ، پھر 5ویں تکبیر کہے اور رکوع میں چلا جائے۔ وسائل شیعہ باب 10 ابواب صلاۃ عید میں یہ موجود ہے حدیث۔ وما ورد من تعین السورت محمول علی الفضل، اب اس صحیح روایت سے تو مراد یہ تھا کہ 2 رکھتے ہیں اس کی، پہلی میں 5 اور دوسری میں 4 تکبیریں واجب ہیں، سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھنی ہے جناب، لیکن کچھ روایات میں ہے کہ معین صورت پڑھی جائے، پہلی اور دوسری کے لیے معین کی ہیں بعض صورتیں، تو یہ کیا ہے، اس سے مراد فضیلت اور مستحب ہے، کوئی صورت واجب نہیں ہے خاص قسم کی نماز عید میں۔ تو اس فضیلت کی دلیل کیا ہے؟ صحیح جمیل بن دراج کوفی امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن التکبیر فی العیدین، میں نے نماز عیدین میں تکبیر کے بارے میں سوال کیا، فرمایا 7 و 5، 5 اور 7، فرمایا صلاۃ العیدین فریضہ، نماز عیدین فریضہ ہیں، واجب ہیں، سألتہ ما یقرأ فیہما، ان میں کون سی صورت پڑھی جائے، فرمایا والشمس وضحاها وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، سورہ شمس اور غاشیہ کی طرح چھوٹی صورتیں پڑھی جائیں، وَأَشْبَاهِهِمَا، اور ان طرح کی جو صورتیں ہوتی ہیں، اور جو جن میں ہے کہ قرات کے بعد 3 تکبیریں ہیں، چاہے تو 5 پڑھے چاہے تو 7، جیسا کہ صحیح ہے زرارہ بن آیون کوفی میں ہے، تو اس کو شیعہ فقہا نے ترک کیا ہے، اور ابن الجنید نے پہلی رکعت میں قرات کے بعد تکبیر کو قرار دیا، اور دوسری میں قرات نہ، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تکبیر کو قرار دیا ہے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد تکبیروں کو قرار دیا۔ ان کی دلیل بھی کچھ نصوص ہیں، صحیح ہے عبداللہ بن سنان کوفی جلیل القدر راوی، وزیر مشیر تھے اپنے دور میں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، التکبیر فی العیدین فی الاولی 7 قبل القراءۃ وفی الآخرۃ 5 بعد القراءۃ، نماز عیدین میں تکبیر پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 5 تکبیریں، تو یہ جو روایات ہیں اس کو نہیں عمل کیا گیا، بلکہ وہ جو پہلی روایات ہیں صحیح اسماعیل جوفی، ان پر عمل کیا گیا، وہ زیادہ مشہور ہیں، اور ان کو مخالفت عامہ سے بھی ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال اس میں جو مشہور نظریہ ہے اور جو روایات وغیرہ کے اختلاف ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ باقی یہ جو تعبیر تھی کہ تکبیروں کے درمیان قنوت پڑھنی ہے، تو یہ بعض روایات میں بھی آئی ہے، حالانکہ جتنی تکبیریں ہیں اتنی قنوتیں ہیں، تو پھر ان کے درمیان والا جو ہے عنوان صادق نہیں آتا، مگر یہ کہ اس کو کہیں کہ مجازن اس طرح کہا ہے۔ تو شیخ طوسی علیہ رحمہ کا جو نظریہ ہے، یہ جو فرمایا کہ یہ تکبیر اور قنوت جز ہیں نماز عید کے، تو اس کی بنیاد پر ہے کہ شیخ طوسی نے اپنے ایک نظریے میں اس کو اختیار کیا ہے، اور محقق نے ان کو مستحب قرار دیا ہوا ہے، کیونکہ صحیح زرارہ میں ہے کہ تکبیر جو ہے نا 3 ہیں، یا چاہے تو 5 یا 7، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مستحب تکبیریں ہیں، چاہے تو 3 کہے چاہے تو 5 یا چاہے تو 7، لیکن ہم جو کہہ رہے تھے کہ پہلی رکعت میں 5 اور دوسری میں 4، تو پھر وہ کیا ہے مستحب کام یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔
تو قنوت بھی اس کے تابع ہوگا، حالانکہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ قنوت اور تکبیریں واجب ہیں چونکہ نصوص سے ثابت ہے، اور ان میں تکبیر کی تعداد 5 پہلی رکعت میں اور دوسری میں 4 تکبیروں کو جوز قرار دیا گیا ہے۔ ایک اہم مسئلہ جو یہاں پر آتا ہے کہ قنوت نماز عید کی منقول دعا بھی ہے کوئی؟ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ الْقُنُوتُ بِالْمَرْسُومِ، نماز عید میں قنوت منقول قنوت پڑھنا مستحب ہوتا ہے، وَهُوَ اللَّهُمَّ أَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ إِلَى آخِرِهِ، آخر تک جو لمبی دعا ہے، یہ مستحب ہے، منقول ہے۔ وَيَجُوزُ بِغَيْرِهِ، اس کے علاوہ بھی کچھ قنوت ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور وَبِمَا سَنَحَا، اور اگر خود بھی کوئی دعا کرنا چاہے اس میں جو اس کو مثلا کرنی ہو نماز کی حالت میں تو وہ بھی کر سکتا ہے، سانحہ جو وہ دل پسند ہو اس کے لیے دعا وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے منقول دعا کی دلیل کیا ہے؟ محمد بن عیسیٰ بن ابی منصور کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا تقول بین کل تکبیرتین فی صلاۃ العیدین، کہ نماز عیدین کی ہر 2 تکبیر کے درمیان یہ دعا کہو، اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمت واہل التقوى والمغفرہ، اسألک فی هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد کافضل ما صلیت علی عبد من عبادک وصلی علی ملائکتک ورسلک واغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انی اسألک خیر ما سألک عبادک المرسلون وأعوذ بک من شر ما عاذ بک منہ عبادک المرسلون۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ باب 26 ابواب نماز عید میں موجود ہے۔ اب یہ منقول دعا ہے۔ خبر جابر بن یزید جوفی یا جابر بن عبداللہ انصاری امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے، کان امیر المومنین علیہ السلام اذا کبر فی العیدین قال بین کل تکبیرتین، جب امام علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام نماز عید میں تکبیر کہتے تو ہر تکبیرتین کے درمیان فرماتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اہل الکبریاء والعظمت، آخر روایت تک جو محمد بن عیسیٰ بن ابی منصور کی روایت میں ہے، تو یہ بھی باب 26 میں موجود ہے۔ تو یہ ہیں منقول قنوت جو نماز عید کے لیے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے اندر جناب علی وہ بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی بڑی دعائیں ہیں، ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں، ہر اس چیز کی دعا کرتے ہیں جس کی مرسلین نے دعا کی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا جی مناظرے والی باتیں ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ منقول جو چیزیں اہل بیت سے آئی ہیں اور دیندار طبقے میں موجود ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری منقول دعائیں بھی جائز ہیں۔ بشر بن سعید کی روایت امام صادق علیہ السلام سے تقول فی دعاء العیدین بین کل تکبیرتین، ہر 2 تکبیر زائد جو نماز عید کی ہے تو اس میں یہ دعا پڑھو قنوت کے لیے، اللہ ربی ابدا والاسلام دینی ابدا ومحمد النبی ابدا والقرآن کتابی ابدا والکعبۃ قبلتی ابدا وعلی ولی ابدا والاوصیاء ائمتی ابدا، اور تسمیہم الی آخرہم، اور تمام ائمہ کا آخر تک نام لو، ولا احد الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی واحد لا شریک نہیں ہے۔ لیکن عمل جو ہے نا مصباح شیخ والی تکبیر پر ہوتا ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت
وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون. تو یہ مستدرک الوسائل باب 22 ابواب نماز عید میں موجود ہے، اور باقی جو دعائیں اس کو پسند ہوں وہ بھی کر سکتا ہے، چونکہ روایات میں دعا کے الفاظ مختلف ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مستحب ہے، اور نماز گزار جو بھی دعا کرنا چاہے اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ صحیح محمد بن مسلم کوفی جلیل القدر راوی امام باقر اور امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے روایت کرتے ہیں، سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التکبیرتین فی العیدین، نماز عیدین کی تکبیروں کے درمیان میں جو کلام اور جو دعا کرنی ہے اس کے بارے میں سوال کیا، فرمایا ما شئت من الکلام الحسن، جو بھی اچھی دعائیں کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہ باب 26 ابواب نماز عید میں موجود ہے، اگرچہ کہ جو منقول ہے اہل بیت سے تکبیریں اور دعائیں قنوت کی وہ اولویت رکھتی ہیں، چونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔